دولے والے آ رہے ہیں تو وہ شہنائیاں بجا رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بھنڈ ہیں، میراثی ہیں، گھوڑا ہے، باندھ بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج تک گھوڑا آ کے دولہا سٹیج سے گھوڑے سے اتر کے سٹیج پر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے جسم دیا تھا، اس کو کھپایا کہاں ہے؟ علم حاصل کرنے میں کھپایا ہے یا ویٹ لفٹنگ میں کھپایا ہے، ریسلنگ میں کھپایا ہے، لانگ جمپ لگانے میں کھپایا ہے، بلیئرڈ گیم کھیلنے میں کھپایا ہے، فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے میں کھپایا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا۔ اللہ پاک نے سورۃ الشمس میں قسم کھائی ہے، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاہا جب وہ روشن ہوتا ہے، والقمر اذا تلاہا اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، والنہار اذا جلاہا اور قسم ہے دن کی جب اسے چمکا دے، واللیل اذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی جب اسے اندھیرا چھپا لے، والسماء وما بناہا اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاہا اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، ونفس وما سواہا اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اس کے اعضاء بھی مناسب رکھے۔ اگر کان بکریوں کی طرح سے لٹکے ہوئے ہوتے تو انسان کے ساتھ کتنا برا لگتا۔ یہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مناسب وجود اور مناسب سیٹنگ کے ساتھ دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ بھی دی ہے۔ یہ میگنیٹ، یہ ایپ انسان کے اندر فٹ ہے جو اسے یہ بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ پھر ماحول جب اس کے ذہن کو بدلتا ہے، اس کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے، برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے، پھر اسے اچھائی اور برائی بھی ختم ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ لیکن ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ شعور، یہ سمجھ رکھ دی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے۔ قد افلح من زکاہا جس نے اپنے نفس کو یعنی اپنی روح کو پاک کر رکھا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، اس نے اعلیٰ نمبر لے لیے، پیدا ہونے کے مقصد کو اس نے پورا کر لیا، حاصل کر لیا۔ قد افلح یہ پکی بات ہے، فلاح پا گیا وہ من زکاہا جس نے اپنی روح کو، اپنے نفس کو پاک رکھا، وقد خاب من دساہا اور خسارے میں رہا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا، یعنی اس نے اپنے روح کو، اپنے اعمال صالح کو پاکیزگی نہیں دی، وہ آدمی ناکام اور نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، خسارے میں چلا گیا۔ یہ سورہ الشمس کی چند ابتدائی آیات جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان تزکیہ کا راستہ اختیار کرے۔ اب یہ جو تاریخیں ہیں، یہ آج 28 گزر گئی ہے، 29 ہے دسمبر کی، یہ سال گزر رہا ہے،
اور اس کے بعد پھر اگلا 2023 شروع ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دیوار سے، زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ گر گئی ہے، 1 سال اور کم ہو گیا ہے، یعنی 2022 ہم نے گزار دیا، وہ ختم ہو گیا۔ اس میں جو نیکیاں کی، جو ہم نے گناہ کیے، وہ سب درج ہو گئے، الا یہ کہ ہم توبہ کر کے گناہوں کو ختم کر لیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ تزکیہ زکاہا، یہ تزکیہ سے ہے، پاکیزگی۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنی روح کو آلودہ کر لیا۔ انسانی شخصیت میں سے برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ نیکیوں کو اپنا کر اس پر ہمیشگی اور استقامت دکھانا اور برائیوں کو ختم کرنا، اپنے اندر سے نکالنا، یہ حد درجہ بھاری اور مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو پیغمبر بھیجے ہیں، جو کتابیں اتاری ہیں، ان میں سبق یہی پڑھایا گیا ہے، انسانیت کا مقصد یہی ہے کہ انسان تزکیہ کی راہ کو اختیار کرے۔ اگر یہ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور جب کامیاب ہوگا تو جنت کی ابدی نعمتیں اس کے حصے میں آئیں گی، اور اگر اس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا پھر ناکام ہو جائے گا، اور مقصد پیدائش کو وہ برباد کر بیٹھے گا، اور جب وہ ناکام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر جھونک دیں گے، اور وہ ٹھکانہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، جنات عدن، جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشگی کے باغات میں داخلہ دے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اوپر شیشہ لگا ہوا ہوگا۔ نہر کے اوپر شیشہ فٹ ہوگا، نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، انسان اس میں سے مچھلیاں اور چیزیں اور اس کی موجیں اور لہریں، اٹھنا اور گرنا، یہ سب دیکھ رہا ہوگا، اس کی رنگت۔ اللہ اکبر۔ خالدین فیہا، پھر یہ تزکیہ والے لوگ جنت میں تھوڑے دن کے لیے نہیں رہیں گے کہ جی آپ کے دن ختم ہو گئے آپ یہ ہوٹل چھوڑ دیں، نہیں، ان کو داخلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گا۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ بدلہ ہوگا اس تزکیے کا جو انہوں نے دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ کیا تھا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ابھی میں نے سورہ شمس کی پڑھی ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنی روح کو گندا کر لیا وہ ناکام، فیل، نامراد ہو گیا۔ تزکیہ میں ناکامی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 77۔ اب عربی بھی سن لیں آیت کی، اور اس کا ترجمہ بھی پیش خدمت کر دوں گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے وعدوں اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان اور اقرار کے ساتھ اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، ان الذین یشترون،
جیسے آپ بعض دیواروں پر دیکھتے ہیں مشتری ہوشیار باش، خبردار یہ رقبہ فلاں آدمی کا ملکیت ہے، اگر کوئی اس میں مداخلت کرے گا تو وہ قانون کی سزا اور گرفت میں آ جائے گا، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدنے والا خبردار رہے۔ تو وہ جو لفظ مشتری ہے وہ عربی سے یہاں سے اردو میں ڈالا گیا ہے۔ ان الذین یشترون، جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ، جو اللہ سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے توڑ دیتے ہیں، قسموں کو توڑ دیتے ہیں، وایمانہم، آگے فرمایا ثمناً قلیلاً، چند ٹکوں پر، تھوڑی قیمت پر، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، لیکن ناراضگی اتنی شدید ہوگی، اللہ کو غصہ ہوگا کہ اللہ کلام بھی نہیں کرے گا اور دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا ینظر الیہم، نظر کرنا، یہ اس کو میں نے دیکھ رہا ہوں، میں نے نظر اس کی طرف کی ہے، اللہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کو دکھ، بلکہ ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دکھ دینے والا، ہلاک کر دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیو، ہماری زندگی سے ایک اور سال گزر گیا ہے، اور ہم اس سال میں اپنی کس قدر اصلاح کر سکے ہیں، یہ دانا آدمی کا سوچ کا طریقہ ہوگا۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک کر لیا ہے؟ اب یہ جو نیا سال میں داخل ہوں گے تو جائزہ لینا ہے کہ ہم نے چھوٹے بڑے جو گناہ تھے ہم نے ان کو چھوڑنے کا عہد کر لیا ہے۔ کیا اس سال ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ، بڑے بڑے گناہ کبیرہ، ہم نے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی عادت ڈال لی ہے؟ کیا اس سال ہم پچھلے سال سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے؟ اشراق کی 2 نفل بھی پڑھ لیں گے، تہجد میں بھی 2-4 رکعتیں پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیں گے، جنازے کی دعائیں، صبح شام کے اذکار کی پابندی بھی ہم کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ ہم نے اس سال میں اپنے ساتھ اپنا جائزہ لینا ہے اور اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان سوالوں کے جوابات نفی میں ہیں، کوئی تیاری نہیں کرنی، کوئی مطالعہ قرآن کا نہیں کرنا، کوئی نفل پابندی نہیں کرنی، کوئی ذکر اذکار نہیں کرنا، عمرے کا کوئی خیال ذہن میں نہیں آنے دینا، کیونکہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے ہم اپنی جیب سے نکال کے جہاز ٹکٹ اور ویزا اور پاسپورٹ پر خرچ کر بیٹھیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، پہلے ہی ڈالر بہت مہنگا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اگر ان سوالات کے جوابات نفی میں ہیں تو پھر یہ 1 سال کیا ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو ان سالوں کے آنے کا، گزارنے کا نقصان تو ہوگا، فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اور آپ سمجھ لیں، وہ ہے وقت کی قدر کرنا۔ یہ تو تھی سالوں کی قدر کرنا، اب ہے ٹائم کی، وقت کی قدر کرنا۔